تو مدینے کے رہنے والے مسلمانوں کو اطلاع ملی کہ مکے کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اسلام لے آئے، ہم نے دین اسلام قبول کر لیا ہے۔ جب انہیں خبر ملی انہوں نے ان لوگوں کو لکھ دیا، کیا لکھا کہ فقط تمہارا اقرار کر لینا کافی نہ ہوگا، جب تک کہ تم ہجرت کر کے مکے سے مدینے نہ ہو جاؤ۔ ہجرت کرنے میں جو مشکلات ہیں، جو امتحان ہیں، اسے کامیاب تمہیں کرنا ہوگا۔ اس امتحان کو، ان مصیبتوں کو تم نے سہنا پڑے گا، ان پریشانیوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ہوا کیا؟ جب کچھ لوگوں نے ہجرت کی اور کچھ نے نہ کی، تو جب ہجرت کرنے لگے تو ان کا تعاقب ہوا، ان سے جنگ ہوئی، ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو حضرات محترم، امتحان کیوں ہوتا ہے؟ پہلی بات یہ آپ نے کیا سمجھ لی؟ ایمان کی قوت کو جاننے کے لیے امتحان ہوا کرتا ہے۔ ایمان کی قوت کو، طاقت کو جاننے کے لیے امتحان ہوا کرتا ہے۔ جتنا انسان کا ایمان اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ پختہ ہوگا، یقین پختہ ہوگا، اتنا بڑا اس کا امتحان ہوگا۔ اور سب سے بڑے امتحان جو ہے انبیاء کے ہوتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ترمذی کے اندر حدیث واقعہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا بڑا اجر و ثواب اتنی بڑی مصیبت۔ ثواب بھی تو بڑھ گیا، اگر مصیبت بڑی ہے اس پر صبر کیا، اس کا ثواب بھی بڑا ہے۔ فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ اس کو امتحان میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کسی قوم کی بات ہو رہی ہے، کسی فرد کی بات نہیں ہو رہی۔ جب محبت کرتا ہے امتحان مبتلا کرتا ہے۔ جو اس کی رضا پہ راضی رہا، جو اس کی رضا پر راضی رہا، اس کو اللہ کی رضا حاصل ہو گئی۔ جو اس مصیبت سے گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، ناراض ہوا، تو اس نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ حضرات محترم، اتنی گفتگو سماعت کرنے کے بعد اور آگے چلیے، اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ اور دیکھو انسان، تو یہ نہ سمجھنا کہ تیری آزمائش ہو رہی ہے، تیرا امتحان ہو رہا ہے، یہ نہ سمجھ لینا، بلکہ اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تم سے پہلوں کو بھی آزمایا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور تاکہ اللہ جان لے تمہیں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ آزمائش کیا ہے؟ تاکہ جان لے۔ کیا مطلب؟ کیا اللہ جانتا نہیں ہے؟ سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ جانتا نہیں ہے؟ اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر غیب کا جاننے والا اللہ ہے۔ اگر سمندروں کی تہ میں یا پہاڑ کی تاریکیوں میں، چوٹیوں میں کوئی دانہ بھی چھپ جائے، رکھ دیا جائے، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ تو پھر امتحان کیوں؟ اللہ فرما رہا ہے تاکہ ہم جان لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے تاکہ ہم لوگوں پہ ظاہر کر دیں، لوگوں کو دکھا دیں اللہ تو جانتا ہے، ہم ظاہر کر دیں دیکھو تم میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، دیکھو پاس ہونے والا کون ہے اور فیل ہونے والا کون ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بڑی خرابی ہو گئی ہے، وہ کیا ہے؟ ذرا سی تکلیف آئی اور واویلا شروع، ہر ایک کو بتانا شروع کیا۔ تھوڑا سا بخار ہوا، جسم میں درد ہوا، اس کا رونا شروع۔ اگر صبر کر لیں، دیکھو صبر پہلے مرحلے پر ہوتا ہے، جب انسان کو پہلا دھچکا لگے اس پہ صبر کر لے، یہ ہے صبر کا مقام۔ اور وہ ہر ایک کو سنا رہا ہے،
میرے جسم میں درد، میرے جسم میں درد، میرے سر میں درد، کل بخار تھا، کل بخار تھا، کل بخار تھا. اس نے بے صبری کی ہے، اس نے بے صبری کی ہے. حدیث میں آتا ہے جب بخار ہوتا ہے انسان کو، مثال دے کے سمجھا رہا ہوں حدیث سے، جب بخار ہوتا ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ علیہ السلام تشریف لے گئے تو فرمایا کیا حال ہے؟ اس نے کہا بخار تو بوڑھے آدمی کی طرف پہاڑ کی مانند امڑ کے آ رہا ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ تجھے اس کے سبب سے پاک کر دے گا. کیا فرمایا؟ اس نے کہا کیا حال ہے؟ اس نے کہا بخار بہت ہے. حضور نے فرمایا اللہ تجھے پاک کر دے گا. اس نے کہا آپ پاک کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ بخار تو بوڑھے آدمی پر پہاڑ کی مانند امڑ آ رہا ہے. حضور نے فرمایا پھر ایسا ہی صحیح، جیسا تو گمان کر رہا ہے. کیا مطلب؟ جب انسان کو بخار ہوتا ہے، اب سادے اور آسان لفظوں سمجھا دوں، اس کے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں، گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں. اگر صبر کر لے تو اس پہ اجر بھی ملتا ہے. دوسری آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے 141 ہے. 142 فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. اللہ نے فرمایا کیا تم نے گمان کیا ہے تم جنت میں پہلے داخل ہو جاؤ گے، اور ابھی تو اللہ نے تمہارا غازیوں کی طرح امتحان بھی نہ لیا. یعنی کہ تمہیں جو جنت مل رہی ہے یہ نہ سمجھنا کہ یہ ایسے ہی مل جائے گی. یہ جنت جو ہے تمہیں ایسے ہی مل جائے گی. یہ آیت کریمہ جو تھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 تھی. اور دوسرے مقام پہ سورہ بقرہ آیت نمبر 214 میں فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم نے گمان کیا ہے تو جنت میں چلے جاؤ گے. لما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، ابھی تم پر ان پہلے لوگوں کی طرح مصیبتیں نہیں آئی ہیں. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، جب ان کو سختی اور تکلیف پہنچی، ایسی سختی تکلیف پہنچی کہ ان کو ہلا ڈالا. کہا انہوں نے حتی یقول الرسول والذین معہ، ان کے ساتھ والے رسول پکار اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی نصرت کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی. اب یہ نہ سمجھ لینا کہ جنت فری میں اور آسانی سے مل جائے گی، اس کے لیے بڑی مشقت کرنی پڑے گی. اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کی دلچسپی کے لیے، مجھے سوچ کے جواب دیجئے گا، جنت میں جانا آسان ہے یا جہنم میں جانا آسان ہے؟ جی جنت میں جانا آسان ہے؟ جی جنت میں جانا آسان ہے. کوئی کہے جہنم میں جانا آسان ہے جی، کوئی متفق ہے اس بات سے. جہنم میں جانا مشکل ہے. کیوں؟ سوال ہی پیدا ہوا کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ بولنا پڑے گا، آپ کو 2 نمبری کام کرنے پڑیں گے، دھوکہ دینا پڑے گا، رشوت لینی پڑے گی، حرام کھانا پڑے گا، مسلمانوں کو تکلیف دینی پڑے گی، قتل و غارت کرنی پڑے گی، جھوٹ بولنا پڑے گا، جوا کھیلنا پڑے گا، شراب پینی پڑے گی، زنا کرنے پڑیں گے. جتنے برے کام ہیں تمہیں وہ سب کرنے پڑیں گے، تب جا کے تم جہنم میں جاؤ گے. تو بولی کتنا مشکل کام ہے، اور جنت میں جانا کتنا آسان ہے. ارے بولی نا سبحان اللہ. جس میں آسانی ہے وہ آسانی کام ہمیں کرنے ہیں کہ نہیں کرنے ہیں. خباب بن ارت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس اپنی چادر کا تکیہ لگائے تشریف فرما تھے،
اور صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ مصیبت ٹل جائے، اللہ کی مدد آ جائے، یہ مشکل و سخت مرحلہ ہے جو نکل جائے، دور ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ میرے صحابہ تم صحیح کہہ رہے ہو، ان کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی، بلکہ ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا میرے صحابہ یاد رکھ لو، سنو، تم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں ان پہ ایسا کڑا وقت آیا، ایسا کڑا وقت آیا۔ کیا کڑا وقت آیا؟ کہ ان کی قوم کے لوگوں نے ان کو گرفتار کر لیا، پکڑ لیا، زمین میں گڑھا کھودا، اس میں ڈال دیا، مٹی برابر کر دی، سر پہ آرے چلا دیے، ان کے جسموں پہ لوہے کی کنگیاں چلائی گئی، ان کے کھالوں کو اتار لیا گیا، طرح طرح کی تکلیف اٹھائی گئی، مگر اس کے باوجود وہ اسلام سے نہیں پھرے، اسلام سے نہیں پھرے، اس لیے کہ جو اللہ اس کے رسول کی ایمان لانے کے بعد اس پہ قائم رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت و سربلندی عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان میں ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، پھر جس نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ قائم ہی رہے، پھرے نہیں اس سے پھرے نہیں۔ جو پھرتا نہیں ہے وہ عزتیں پاتا ہے، جو پھر جاتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال کو دیکھ لیجیے، اور حضرت بلال کی مثال بعد میں پیش کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے، کیسے سخت امتحان آپ کا ہوا، لیکن حضرت ابراہیم ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا امتحان ہوا، حضرت ایوب کا ہوا، شیطان نے آپ کے اسے پھونک مار دی، کہا اے اللہ میں ذرا امتحان نہ لے لوں ایوب کا، فرمایا میں جانتا ہوں میرا ایوب ہے، امتحان ہو رہا ہے، آگ سے بنا ہوا تھا، پھونک مار دی، جسم میں آبلے پڑ گئے اور شدید بیمار ہو گئے، مال خراب ہو گیا۔ 500 بیل کی جوڑیاں تھی حضرت ایوب کے پاس، بتائیے پھر زمین کتنی بڑی ہوگی، آپ کی اولاد ہلاک ہو گئی، سب چھوڑ کے چلے گئے، امتحان تھا۔ بیوی آخر کہنے لگی اے ایوب بتا علیہ السلام امتحان کب ختم ہوگا، یہ مصیبت پریشانی کے دن کب ٹلیں گے؟ آپ نے بڑا عمدہ اور نفیس جواب دیا، فرمایا مائی صاحبہ ذرا بتا ہم نے راحت والے دن کتنے پائے ہیں، عیش و آرام والے دن کتنے سال گزارے ہیں؟ فرمایا اتنے سال۔ فرمایا پھر برابر تو ہونے چاہیے نا کم از کم۔ یہ ہے طریقہ انبیاء کا۔ مجھے بتائیے کوئی خوشی مل جائے، نعمت، ہم بتاتے ہیں کسی کو، تکلیف کا سارے میں ڈنڈورا بیٹھ دیتے ہیں۔ جس دن کاروبار نہیں چلا، یار کاروبار نہیں چل رہا، آج کل دھندا نہیں ہے، اور جب مال بڑا سرا ہوگا نا تو کیا ایسا کام چل رہا، اللہ کا شکر ہے مل رہی ہے دال روٹی چٹنی روٹی، حالانکہ وہ ہزاروں لاکھوں کما رہا ہوگا۔ کبھی سے بتایا آج میں نے 5000 کمائے، آج میں نے اتنے لاکھ کما لیے، اس لیے کہ وہ ناشکرا ہے۔ تو آزمائش ہو رہی ہے، اس لیے صبر سے کام لے۔ بس آخری 2-3 منٹ میرے پاس۔ اس کے بعد حضرت ایوب کے امتحان کے بعد حضرت بلال کا امتحان ہوا، کتنا سخت کڑا امتحان تھا، اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اب نوجوان لڑکوں کے ہاتھ میں حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کے گلی میں گھسیٹتے تھے، تپتی ہوئی ریت پر آپ کو لٹا دیا جاتا تھا، سخت گرمیوں کے دنوں میں پتھر آپ کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا۔ اس عالم میں بھی آپ نے ایک ہی آن لگائی، اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اسے ایک مثال دے دوں آپ کے سامنے، دیکھیے کبھی مٹکے والا دیکھا ہے آپ نے؟ جو یہ کمہار ہوتے ہیں مٹکے کو بجاتا ہے، چاہے تو باجا لگا لے، گھنٹی لگا لے، ڈیگ لگا لے، اس کی آواز سن کے لوگ آ جائیں، آوازیں سنانا مقصود ہے نا، مگر وہ
دیگ نہیں لگاتا، گھنٹی لگا رہا، کوئی باجا نہیں لگا رہا، مٹکا بجا رہا ہے. کیوں؟ بتا رہا ہے کہ لوگوں میرا مال بالکل اوریجنل اور پکا ہے، کچا نہیں ہے. تو حضرت بلال بھی بڑے بڑے بجائے گئے، بہت بجے، لیکن اللہ نے بتا دیا میرا بلال کچا نہیں ہے، ایمان میں پکا ہے، ایمان میں پکا ہے، پھرے نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے ایمان کی لذت پا لی جس میں 3 چیزیں آ جائیں، 3 چیزیں، اور 3 میں سے ایک کا تذکرہ کروں گا کیونکہ میرے موضوع کے متعلق ہے. فرمایا جو ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا اس کو اتنا برا لگتا ہو جیسے آگ میں جانا برا لگتا ہے. حضرات محترم، آزمائش آ جائے، امتحان آئے، امتحان ہوتا ہے، میں بتا چکا ہوں جتنا بڑا عہدہ اتنا بڑا امتحان. ایک امتحان امام حسین کا بھی ہوا ہے اور امام عالی مقام اس امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں، ناکام بولیے نہیں ہوئے ہیں. تبھی تو رہتی دنیا تک ہر جگہ کونے کونے میں امام حسین کا تذکرہ موجود ہے اور آپ کی ذات اقدس وہ ہے. بس آخری بات اپنی گفتگو ختم. امام حسین وہ ہے جس کا ہم تذکرہ کریں گے انشاءاللہ العزیز تفسیر کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ. مختصراً یہ خلاصہ کلام بیان کر دوں. امام حسین اور حسن کا مقام بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے بیٹے ابراہیم ہیں، کھیل رہے ہیں گود کے اندر. ایک طرف ابراہیم اور ابراہیم بھی موجود ہیں، امام حسن حسین بھی موجود ہیں. جبریل آ گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کوئی ایک چاہیے، امام حسن دے دو یا حسن حسین میں سے، یا پھر اپنے بیٹے ابراہیم میں سے کوئی ایک چاہیے، ایک چاہیے، کوئی ایک. اور پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کو ذرا سامنے رکھیے تاکہ اس آیت اس بات کو سمجھنے میں تمہیں لطف آ جائے. قرآن مجید میں کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کو ہرگز نہ پا سکو گے اس وقت تک جب تک تم اپنے محبوب سے اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کر دو. محبوب سے تم اللہ کے محبوب بن ہی نہیں سکتے جب تک خود کی پسندیدہ چیز جو آپ کو بڑی عزیز ہو آپ اس کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو. بتائیے جس کو خاطر دعائیں مانگ مانگ کے جس کو لیا ہو، کیا کوئی آدمی اپنی اولاد کو قربان کرتا ہے؟ بولیے نہیں کرتا. ہاں اس کے مال جان کا صدقہ دے دیتا ہے، اولاد قربان نہیں کرتا. لیکن اے حسن حسین تیرے مقدر پہ قربان جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے. جب جبریل آئے نا لینے کے لیے تو فرمایا جبریل ابراہیم کو لے جا، اس لیے کہ ابراہیم کے جانے سے فقط مجھے تکلیف ہوگی، لیکن ان کے جانے سے فاطمہ کو تکلیف ہوگی، اور جب فاطمہ کو تکلیف ہوگی پھر مجھے بھی تکلیف ہوگی. جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. تو یہ کیا مقام و مرتبہ پایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لخت جگر حسن اور حسین پہ قربان کر دیا ہے. اور پھر امام حسین کو دیکھ لیجئے پھر کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر انہوں نے دین کی خاطر رسول اللہ نے حسن اور حسین کی خاطر بیٹا قربان کیا تھا، اور امام حسین نے رسول اللہ کے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، سب کچھ قربان کر دیا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے. تو گویا اشارہ اس طرف ہو رہا، تو میں اپنا لفظ بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ آپ نے ہم پر بیٹا قربان کیا ہے نا، ہم نے آپ کے دین پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم اس کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.